ہمارا کیا رد عمل ہے جب ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو، نو کانفیڈنس موشن پاس کرو اور ہٹا دو، اور ورنہ ہم اچھے سلوک نہیں آپ سے کریں گے، اچھا سلوک۔ اب ہم ہٹا دیتے ہیں۔ ہماری غلامانہ ذہنیت دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں مہاراج آپ دیکھ لیں، آپ اس سے قیدی نمبر 804 سے آپ نالاں تھے، اس سے آپ کو شکوے تھے، اس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی۔ مہاراج ہم نے اس کو ہٹایا ہی نہیں، صرف ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے، ہم نے اس پہ کیمرے لگا دیے ہیں، ہم نے اس کو اس کی بیت الخلاء اور اس کے بستر کے درمیان کوئی سپیس ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ایک تھپڑ مارو اس کو، ہم اس کا سر قلم کر کے لے آئے ہیں۔ اب بلوچ صاحب، اس سے کیا پاکستان کی کوئی عزت بڑھتی ہے؟ کیس میں بھی کچھ نہیں۔ اس کی ایک آخری بات بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے آئین کے تحت ڈی کلاسیفیکیشن کرنے کی جو سینسٹیو انفارمیشن ہے کہ ایک ہی اتھارٹی ہے، کرنا ہے، بے وقار کرنا ہے۔ جج کہتا ہے اس کو آپ نے کوئی گرفتار نہیں کرنا، کسی اور ایجنسی نے بھی نہیں گرفتار کرنا، کسی نے اس کو پاس نہیں جانا، اور اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو پہلے ہمارے پاس آئیں گے، ہمیں دکھائیں گے FIR، اور ہم وہ نکلتا نہیں، وہ دہلیز سے پاؤں باہر رکھتا نہیں پرویز الہی کے ایک اور کیس میں اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ تو عدالتوں کو بے توقیر کرنے کا، بے وقار کرنے کا یہ ایک عمل ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر مواقع سابق چیف جسٹس صاحب امرتا بندیال صاحب کو ملے، انہوں نے ان سے کچھ حاصل نہیں کیا، ورنہ جس طرح یہ مجمع لے کے، جلوس لے کے، کنٹینر لے کے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر، اور جس طرح انہوں نے نعرے لگائے، اور اپنی گورنمنٹ تھی ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، اس میں ہی نعرے لگائے، اور ان کو باقاعدہ، میں وہ الفاظ نہیں لینا چاہتا، وہ نیٹ پہ ہے، ویڈیو ریکارڈڈ ہے، گالیاں آپ سمجھ لیں بالکل دی۔ لیکن سپریم کورٹ نے خبر نہیں کیوں اتنی درگزر سے کام لیا کہ وہ اتنے پر اعتماد ہو گئے کہ انہوں نے، سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 14 مئی کو الیکشن کراؤ، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کرانے، 14 مئی کو نہیں۔ 14 مئی کیا ہے؟ ایک یہ لائن چل گئی کہ جب ہم اس عدالت کو ہی نہیں مانتے تو اس کے فیصلے کو کیسے مانیں؟ اب اس طرح تو کام نہیں چلتے، اس طرح تو آئین نہیں چلتا۔ پاکستان کی سرزمین کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے۔ اٹ از اے کنٹری وداؤٹ اے کانسٹیٹیوشن۔ جس طرح اس کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کا کھلواڑ بنایا جا رہا ہے آئین کا، اور ستم ظریفی یہ ہے اوریہ صاحب کہ یہ 50ویں سالگرہ ہے، آئین کی 50ویں سالگرہ سے ہم گزرے ہیں۔ 1973 کے 2023 میں 50ویں سالگرہ تھی، 11 اگست اور 14 اگست، ایک دن پاس ہوئی، دوسرے دن یہ دوسری تاریخ پہ دستخط ہوئے، اور اس آئین کی 50ویں سالگرہ پہ ہم نے اس کو چیتھڑے کر دیا۔ اب ایک دو باتیں مجھے یہاں دوستوں نے کہا ہے کہ آپ ذرا بتا دیں، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو 2-3 مقدمات ہیں قیدی نمبر 804 پہ، وہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ پہلا لیجئے سائفر، بڑا چرچا ہے سائفر کا، سائفر راز، سرکاری حکومتی ریاستی راز وہ افشا کر دیے، اور وہ پتہ نہیں، جس طرح نیوکلیئر سیکرٹس نہیں کسی نے
دے دیے ہوں، راز افشا کر دیے۔ اب اس کو لے سائفر کو، سائفر ایک مراسلہ ہوتا ہے جو زیادہ تر فارن آفس اور جو وزارت خارجہ ہے اس کا طریقہ ہے کمیونیکیشن کا۔ اس میں کوڈ آ جاتا ہے، ہر 3 مہینے بعد وہ کوڈ بدلتے ہیں۔ اگر تو بہت ہی سیکرٹ ہو تو انسٹرکشن یہ ہیں فارن آفس کی، SOPs یہ ہیں کہ ان کو آپ وہ خط اپنے ہاتھ سے لکھ کے کسی سے شیئر نہ کریں، وہ سائفر کا کوڈ سامنے رکھیں، اور اگر جی کی جگہ لیٹ سے ایل آنا ہے یا ایم کی جگہ ٹی آنا ہے، یا شمشاد صاحب بہت بہتر بتا سکیں گے، اگر تو انہوں نے فار انسٹنس شمشاد صاحب کو کوئی چین کا صدر بلا کے کوئی خاص بات کہتا ہے کان میں اور انہوں نے پہنچانی ہے، تو یہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، مشین سے ٹائپ بھی نہیں ہوگا، بیچ میں وہ ٹائپسٹ بھی نہیں آئے گا، اسٹینو بھی نہیں آئے گا۔ اب یہ ویسا سائفر نہیں تھا، اس میں کوئی ایسی سینسٹیو بات اس طرح نہیں تھی۔ اس میں یہ تھا کہ ڈونلڈ لو ایک بڑا سفارتکار، امریکہ کا سینئر سفارتکار، اس نے پیغام دیا وزیر اعظم کو یا اپوزیشن کو کہ اگر آپ تو اس کو پرائم منسٹر کو ہٹا دیتے ہیں تو ہم آپ کے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر نہیں ہٹاتے تو پھر ہمارے ساتھ سے کوئی توقع نہ رکھیے گا۔ اب یہ بات یا تو ہم نے کہا ہو کہ یہ من گھڑت ہے، یہ من گھڑت ہے، من گھڑت نہیں ہے، یہ سائفر کی تصدیق کی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، جس کی ایک دفعہ اس کی صدارت قیدی نمبر 804 نے کی ہے، اور دوسری دفعہ صدارت اس کی جناب محترم شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کی ہے۔ دونوں دفعہ سائفر کو درست تسلیم کیا گیا ہے، دونوں دفعہ یہ ہدایت کی گئی ہے فارن آفس کو کہ امریکہ کو سے احتجاج کرو، یعنی ڈی مارش ان کو کرو۔ اب اگر یہ سائفر، اس کا مطلب ہے جو سائفر میں پیغام ہے اور جو مندرجات ہیں سائفر کے وہ درست ہیں۔ اگر وہ درست ہیں تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ٹیلی ویژن پہ کہ ہمارا کیا اخلاق ہے، اس کے بعد ہمارا کیا رد عمل ہے جب ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو، نو کانفیڈنس موشن پاس کرو اور ہٹا دو، اور ورنہ ہم اچھے سلوک نہیں آپ سے کریں گے، اچھا سلوک۔ اب ہم ہٹا دیتے ہیں۔ ہماری غلامانہ ذہنیت دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں مہاراج آپ دیکھ لیں، آپ اس سے قیدی نمبر 804 سے آپ نالاں تھے، اس سے آپ کو شکوے تھے، اس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی۔ مہاراج ہم نے اس کو ہٹایا ہی نہیں، صرف ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے، ہم نے اس پہ کیمرے لگا دیے ہیں، ہم نے اس کو اس کی بیت الخلا اور اس کے بستر کے درمیان کوئی سپیس ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ایک تھپڑ مارو اس کو، ہم اس کا سر قلم کر کے لے آئے ہیں۔ اب بلوچ صاحب، اس سے کیا پاکستان کی کوئی عزت بڑھتی ہے؟ کیس میں بھی کچھ نہیں، اس کی ایک آخری بات بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے آئین کے تحت ڈی کلاسیفیکیشن کرنے کی جو سینسٹیو انفارمیشن ہے کہ ایک ہی اتھارٹی ہے۔ کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں جو سائفر ہے یہ میں ساری قوم کو دکھا دوں یا صرف 5-6 وزیروں کو دکھاؤں، ان سے مشورہ کروں؟ کون یہ فیصلہ کرنے والا ہے؟ اگر آپ حلف نامے دیکھیں آئین کے تحت جو حلف نامے ہیں وزیر اعظم کا اور وزرائے وفاقی وزراء کا، تو وہ سول اتھارٹی وزیر اعظم پاکستان کی ہے۔
اب جو شخص یہ اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے، جو حبیب صاحب یہ اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے کہ میں اس کو، یہ ایک بڑا تھریٹ آ گئی ہے ایک سپر طاقت سے، میں اپنی قوم کو اعتماد میں لوں، وہ آ جا کے سائفر، بند سائفر کیا، وہ پڑھ دیتا سارا سائفر بھی قیدی نمبر 804، تو اس پہ جرم نہیں بنتا تھا، سرے سے بنتا ہی نہیں، سرے سے بنتا ہی نہیں، بیکاز اس کی اتھارٹی ہے، اور اس کے اوتھ میں اس نے اوتھ ہی یہ لیا ہوا ہے کہ میں کوئی ایسے معاملات جو میری اطلاع میں آئیں گے اور وہ جو حساس ہوں گے ان کو افشا نہیں کروں گا، ما سوائے جب میں سمجھوں کہ ضروری ہے۔ اب اس میں وہ اگر ضروری سمجھتا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات، توشہ خانہ، توشہ خانہ کے بارے میں یہاں وکلاء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو عرض کروں گا، توشہ خانہ کے جو الزام ہے اس پہ ایک بڑی سمپل، بڑی سادہ سی بات ہے۔ ایک ڈیفنس ہوتا ہے جو کہ سرکاری محکموں میں اگر آپ پہ الزام کوئی لگ جائے، فوجداری کوئی کسی قسم کا، آپ نے فائل پھاڑ دی ہے، آپ نے فائل شریڈر میں ڈال دی ہے، آپ کے ساتھ آپ نے کسی سے رشوت لے لی ہے،